بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 18 جس کا عنوان ہے نبوت کے دو اہم مقاصد۔ اس درس میں ہم ایک نہایت اہم اور بنیادی سوال سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جب کوئی نبی کسی معاشرے میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس مقصد کے لیے جد و جہد شروع کرتا ہے، یعنی پیغمبر کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس سوال کا جو جواب دیتا ہے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ اب یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کا مقصد صرف چند افراد کی اصلاح تھا؟ نہیں، ہر نبی کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچایا جائے۔ نبی صرف یہ نہیں چاہتا کہ چند نیک لوگ پیدا ہو جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ انسانی کمال کے راستے پر چل پڑے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر تمام انسانوں کی ہدایت مطلوب ہے تو پھر یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ کیا یہ صرف واعظ و نصیحت سے حاصل ہوگا؟ کیا یہ صرف تزکیہ اور تعلیم سے حاصل ہوگا؟ تو یہاں ہمیں نبوت کے دو بنیادی مقاصد سمجھنے ہوں گے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اصل ہدف انسان کی ہدایت اور کمال ہے، بس انسان کو اس کی اصل فطرت کی طرف پلٹایا جائے، اسے جہالت، گمراہی اور باطل راستوں سے نکال کر ہدایت اور کمال کی راہ پر ڈالا جائے۔ یہ کام تعلیم، تربیت، تزکیہ اور فکری و اخلاقی اصلاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر تعلیم و تزکیہ کا عمل شروع ہو جائے لیکن اس کی سیاست ظالمانہ ہو، اس کی معیشت استحصالی ہو، وہاں پہ قانون طاقتور کے حق میں ہو، وہاں پر ایک فرد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کیا وہ پھر بھی کمال تک پہنچ جائے گا؟ تو یہاں پر جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ انسان صرف واعظ و نصیحت سے، تزکیہ اور تعلیم سے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس انبیاء آتے ہیں اور دوسرے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک توحیدی، الہی اور عادلانہ معاشرے کی تشکیل، ایک ایسا نظام اقتدار قائم کرتے ہیں کہ جس میں خدا کے قوانین نافذ ہو سکیں۔ بس یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں نبوت کو سیاست سے جدا کرنے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یعنی یہ سوال کہ کیا نبی کا حکومت سے کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ پھر یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ انبیاء کو تو صرف تبلیغ کرنی چاہیے، حکومت اور اقتدار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن ہم جب دین کو ایک مکمل ایک نظام زندگی کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کب نافذ ہوگا، قانون کہاں نافذ ہوگا، عدل کیسے قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جب تک اقتدار حق اور صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو تب تک دین کے قوانین محض کتابوں میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی بغیر حکومت کے نظام عدل کو قائم نہیں کر سکتا۔ نبی کس قسم کے معاشرے میں آتا ہے؟ تو نبی ہمیشہ ایک بگڑے ہوئے، منحرف، غیر فطری اور ظالمانہ معاشرے میں مبعوث ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ موجودہ نظام پر صرف آ کر تنقید کرے، بلکہ باطل نظام کو توڑنا، وہاں پر حق پر مبنی نظام کو قائم کرنا اور انسان کو اس کی فطرت کے مطابق جینے کا موقع دینا۔ تو یہی انبیاء کا ایک اجتماعی انقلاب ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی جد و جہد کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے تعلیم اور تزکیے سے آغاز کرتے ہیں، ایک باشعور اور مومن گروہ تیار کرنے کے لیے، اور پھر اس گروہ کے ذریعے سے ایک اجتماعی تحریک کھڑی کرتے ہیں، اور آخرکار ایک الہی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد شروع کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم ہو اور معاشرے کے اندر اللہ کی حاکمیت ہو، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان مادی اور معنوی ترقی کے عروج تک پہنچ سکے۔ بس یہ نبوت کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبوت کا صحیح مفہوم اور انبیاء کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔